ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جشن آمد رسول میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ جشن آمد رسول ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، ان کے احکامات کے بارے میں، سیرت کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان جو حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں اسد خان صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات پر بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ نے انسانوں کے علاوہ جانوروں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، اور کل پروگرام کے سلسلے میں اس پر روشنی بھی ڈالی گئی تھی کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اپنے کھلی باتیں بتائی ہیں، اور اس میں سیرت میں بھی آیا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا چاہیے، کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال پوچھیں، اپنا سوال کریں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے۔ جی، تو سب سے پہلے میں مفتی سید صادق محی الدین صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جی مفتی صاحب اور اسد صاحب، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے اس پروگرام میں جڑنے کے لیے۔ اور جی مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے مفتی صاحب معذرت چاہوں گا، آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی، کچھ آڈیو کی ڈسٹربینس آ رہی۔ اسی بیچ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں اسد خان صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے۔ اسد صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے، اور سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پروگرام میں ایک اچھا سا کلام آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی اسد صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ رہے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہاروں، خبر یہ سناؤ، حضور آ رہے ہیں، انوکھا نرالا
وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج گلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ رہے ہیں، ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی علیہ کے، درودوں کے گجرے، سلاموں کے موتی، غلاموں سجاؤ، حضور آ رہے ہیں، کیا بات، سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤں ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ رہے ہیں، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر، جی بہت بہت شکریہ اسد صاحب. اور ناظرین اسی بیچ ہمارے ساتھ جو ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب ایک بار پھر سے جڑ گئے. مفتی صاحب معذرت چاہوں گا کہ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی اور آپ کو بیچ میں روکنا پڑا. جی کیا فرمائیں گے؟ جو آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے 3 مقاصد بیان فرمائے ہیں. پہلا مقصد ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلا مقصد ہے کہ آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرمائیں. اور ایک مقصد ہے وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کر کے سنائیں. ظاہر ہے یہ 3 مقاصد جلیلہ ہیں، تلاوت آیات، کتاب و حکمت کی تعلیم اور نفوس کا تزکیہ. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو اس طرح پورا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تلاوت آیات کی وجہ سے قرآن پاک کی عمدہ تلاوت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں وہ کتاب و حکمت کی تعلیمات سے ان کے سینے روشن و منور ہو گئے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقصد بیان فرمایا تزکیہ نفس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفوس کا تزکیہ فرمایا اور ان کے قلوب الحمدللہ مصفہ مزکہ ہو گئے تھے. اب ساری امت کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ قرآن حکیم سے جڑے رہیں، آیات مبارکہ کی تلاوت کریں، اس کی جو حکمت اور کتاب کی تعلیمات ہیں اس سے اپنے آپ کو
रोशनास करवाएं और सारी इंसानियत को यही पैगाम पहुँचाएँ और अपने नफूस का तज़किया करें कि तिलावत आयात और किताब हिकमत की तालीमात और तीसरे तज़किया नफ्स ये वो अहम मकासद हैं कि इनकी पाबंदी कर ली जाए तो सारा इंसानी माशरा सुधर सकता है और फिर से कामयाबी और कामरानी सारी इंसानियत के कदम चूम सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी मुफ्ती साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगे, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, उसके पीछे मकसद क्या था? जी 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 अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बुल आलमीन है। कुरान पाक का आगाज़ सूरह फातिहा से होता है, जिसमें अल्लाह ताला की पहले तारीफ़ बयान की गई है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह सुब्हानहू के लिए है जो आलमीन का रब है, आलमीन का परवरदिगार है, आलमीन का पैदा करने वाला है, सारे आलमों का खालिक भी है, मालिक भी है और पालनहार भी है। और सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, जिससे अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक भी है और पालनहार भी है, मालिक भी है। वैसे अल्लाह ताला ने सारे आलमों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर मबऊस फरमाया। रहमत का मकसद ये है कि बंदों पर आप बेनहाय शफीक और मेहरबान और उम्मत के दर्द में तड़पने वाले और उनकी नजात की बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाले थे। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की तमन्ना और तड़प यही थी कि सारी इंसानियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में सजदरेज़ हो जाए, उसकी मारिफत से सरशार हो जाए और फिर अपनी सारी ज़िंदगी रहमत और शफ़क़त भरी ज़िंदगी गुजारे, अपने ऊपर भी रहमत और मेहरबानी निछावर करे और सारी इंसानियत तक अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का पैगाम ऐसे पहुँचाए कि पहुँचाने वाले ख़ुद रहमतों से शफ़क़तों से सरशार रहें। ज़ाहिर है रहमत की वजह से इंसानियत सलाह फलाह हासिल कर सकती है, इंसानियत में प्यार और मोहब्बत पैदा हो सकता है और वह हकीकी माना में अपने खालिक के बंदे कहला सकते हैं। और जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में पैदा फरमाया है, उस मकसद की तकमील भी इसी से हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बात कर रही हूँ अलसिया गाजीपुर से। जी सवाल कीजिए अपना। जी मेरा पहले तो ये प्रोग्राम का मैं बहुत तारीफ करना चाहती हूँ कि बहुत खुशकिस्मती है कि मैं ये देख पा रही हूँ, वरना ये रात में आता है, कभी कोई देखी मैं नहीं पाती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम है कि इस साल ये वक्त पे आया कि सब हम लोग देख भी रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। असद खान साहब से मेरी गुजारिश है कि एक अच्छी सी नात सुना दी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पे। और दूसरा मेरा एक सवाल मुफ्ती साहब से है। जी मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि जैसे एक बार ये भी मुफ्ती साहब ने पहले भी फरमाया था, बहुत पहले मैं सुनी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में नहीं आए थे या आए भी थे, जब हदीस का हुक्म नहीं आया था, तब वो 2-3 जानवर जो है एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऐसा क्यों था? और एक सवाल मेरा ये है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पहला सवाल आपका कि 2-3 जानवर एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे थे? हाँ, एक साथ नहीं रखते थे लोग, इंसान पहले। अच्छा अच्छा जी। और मेरा एक सवाल और मेरा मुफ्ती साहब से ये है कि जी एक सवाल मेरा ये है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे कब्र में ख्वाब में जब देखे थे कि तुम्हारे कब 3 चांद आए हैं, तो फरमाया कि हाँ मेरे जाने के बाद वो होगा। तो एक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तीसरे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो दफन हुए, क्या वो लोग भी रबीउल अव्वल के महीने में ही उनका भी इंतकाल हुआ था, वफात? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए गाजीपुर से। जी आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई।
جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بھوپال سے بول رہا ہوں MP۔ جی سوال کیجیے۔ سوال میں جی سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ جب اپن اس سال جو جلوس لے کے لے گئے عید میلاد کا، جی تو اس میں جلوس وہ نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے گا، یا گھر میں ہی مصطفیٰ کی آمد ہوگی؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، عرشیہ صاحبہ نے غازی پور سے سوال کیا تھا۔ سوال آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جی جی جانوروں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا، جی جی اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہن نے جو پہلا سوال کیا ہے جی وہ واضح نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت آ جائے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو سوال کیا جا رہا ہے وہ مبہم ہے، واضح نہیں ہے۔ جی دوسرا سوال ان کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ربیع الاول شریف میں چونکہ آپ کا وصال ہوا تھا اور آپ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، ظاہر اس حجرے میں اور کچھ جگہ باقی تھی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی تمنا تھی کہ میں بھی یہیں آرام کروں، وفات کے بعد میں یہیں آرام کروں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ بنے، ان کے وصال کے بعد ظاہر ہے ان کی تدفین وہاں عمل میں آئی ہے، اور آپ نے پہلے ہی سے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ جائیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کی اجازت لے لیں، تو چنانچہ ان کی اجازت کے بعد وہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدفین عمل میں آئی۔ پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے، اور پھر ان کا وصال جب ہوا تو ان کی تدفین بھی وہیں عمل میں آئی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ربیع الاول شریف میں ہوا ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان کا وصال ماہ ربیع الاول میں نہیں ہوا ہے، اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی تدفین جنت البقیع میں عمل میں آئی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، جی دو سوال ہے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ میلاد النبی کے جلسے میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں ہے، اور عید میلاد النبی بنا سکتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز، عشاء کی نماز، جی عشاء کی نماز جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز، وطر کی نماز، نہیں جو تہجد کی نماز، تہجد کی نماز، جی تہجد کی نماز میں فجر سے پہلے پڑھتا ہوں 3 رکعت، جی تو پھر وہ نفی نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ٹھیک، تہجد کی نماز کا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی نفل کر سکتے ہیں، اگر ناغا ہو جائے تو اس کی نفل پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے حیدرآباد سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، حیدرآباد سے محترم نے سوال کیا تھا کہ جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اگر یہ تہجد کی نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں یا آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کی جگہ نفل پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ جی آپ اگر سونے سے پہلے بھی 4 5 6 رکعت 8 رکعت 2 کر کے اگر آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ تہجد ادا کرنے والوں میں شمار کر لیے جاتے ہیں۔ تاہم تہجد کا افضل ترین وقت رات کا آخری پہر ہے، یعنی رات کے 3 حصے کیے جائیں اور آخری پہر میں تہجد پڑھی جائے تو یہ زیادہ افضل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔
لیکن آپ سونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ اب رہا کسی وجہ سے آپ کی تہجد کی نماز ادا نہیں ہو سکی ہے، نہ عشاء کے بعد نہ ہی فجر کی نماز کے پہلے جب تہجد کا وقت تھا اس وقت آپ ادا نہیں کر پائے ہیں، اور صبح سورج طلوع ہو چکا ہے، تو فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، آپ اگر تہجد کی نیت سے 2-4 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ کسی عمل پر پابندی سے مواظبت کرتا ہو، پابند ہو کسی عمل کا، اور کسی وجہ سے وہ اپنے وقت پر ادا نہیں کر سکا ہو، تو بعد از وقت ادا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب رہا ہمارے کالر نے سوال کیا ہے کہ 3 رکعتوں کا، جی ظاہر 3 رکعت تہجد کی نہیں ہوتی، 3 رکعت وتر کی نماز ہوتی ہے۔ جی انہوں نے شاید ممکن ہے وتر کی نماز سے متعلق سوال کیا ہو، تو ان کو جان لینا چاہیے کہ عشاء کی نماز فرض پڑھ لینے کے بعد اور عشاء کی سنتیں پڑھ لینے کے بعد آپ وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پابندی سے تہجد پڑھتے ہوں تو یہ وتر کی نماز تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لینا افضل ہے۔ اور کسی وجہ سے آپ وتر کی نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھ سکے ہیں تو اس کی بھی قضا کی گنجائش ہے، آپ اس کی قضا کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سوال کیجئے اپنا۔ ہلو، جی آپ کی آواز آ رہی، سوال کیجئے۔ ہاں سے آواز آ رہی ہے، اس میں سنی نہیں ہے۔ آپ کی آپ کی آواز آئی، سوال کیا ہے؟ معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں، آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھائی ہوئی ہے۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ اسد خان صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اسد صاحب ایک نعت کی فرمائش آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک نعت ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ ہلو جی اسد صاحب ایک نعت پیش کریں۔ جی جی اسد صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ غالباً ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جشن آمد رسول، فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب، اور آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اسد خان صاحب۔ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ اور اسد صاحب جیسا کہ نعت کی فرمائش آئی تھی تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت آپ پیش کریں۔ جی اسد صاحب۔ جی اسد بھائی ایک نعت پیش کیجئے۔ جی آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، دائیں حلیمہ کہتی تھی گھر گھر، آج محمد آئے مورے گھر، میں تو مہندی لگاؤں گھر وا سجاؤں، تن من واروں بل بل جاؤں، مہندی لگاؤں
محمد آئے مورے گھر صبح ازل ہے مکھڑا ان کا شام ابد ہے زلف کا سایہ صبح ازل ہے مکھڑا ان کا شام ابد ہے زلف کا سایہ کالی کمالیاں نور کی چادر آج محمد آئے مورے گھر آؤ سخی سب رل مل گائیں اپنے پیا کا جشن منائیں آؤ سخی سب رل مل گائیں اپنے پیا کا جشن منائیں صلی اللہ کی دھوم ہے گھر گھر آج بہت خوب اسد صاحب. محمد آئے مورے گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر. بہت بہت شکریہ اسد خان صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے. اور مفتی صاحب میں اپنے ناظرین کی طرف سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں جانا پڑا؟ اس کے پیچھے کیا اسباب تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ المکرمہ میں ایک بڑا پہاڑ ہے، اسے جبل النور کہا جاتا ہے. اس جبل النور میں ایک غار ہے، اس غار کا نام غار حرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، ذکر و فکر میں مصروف رہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت فرماتے اور اپنے ساتھ ستو اور پانی لے جایا کرتے بطور غذا کے. جب آپ کا وہ عزوخہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ دوبارہ دولت قدے پر تشریف لاتے اور پھر یہاں سے توشہ تیار کر کے آپ دوبارہ وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں ذکر و فکر میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہو گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر پہلی وحی نازل فرمائی اور وہ وحی جو نازل فرمائی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ہے. ظاہر ہے یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام عام فرمایا اور سارے رؤسائے قریش اور خاندان و قبیلے والوں کو جمع فرما کر آپ نے اپنے نبی بنائے جانے کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام ان تک پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل مکہ المکرمہ میں جد و جہد فرمائی، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مصائب و مشکلات کو آپ نے برداشت فرمایا اور آپ پر ایمان لانے والوں پر بھی ظلم ڈھائے گئے. انہوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے دین حق پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزاری، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ المکرمہ کا ماحول تنگ کر دیا گیا اور مجبور کر دیا گیا کہ آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں، اور پیشکش کی گئی کہ آپ یا تو اپنی نبوت کا اعلان جو کیے ہیں اسے دستبردار ہو جائیں
اور آپ اگر اس طرح سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے ہم بہت بڑا پیشکش کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں تو دولت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں کی حکومت دی جائے گی اور قبیلے کی سرداری آپ کو بخشی جائے گی. جی. اور آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے خوش حسین اور عورتوں کا پیشکش کیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دنیا کے فریب میں آنے والے تھے. آپ نے ان کو کھری کھری سنا دی کہ یہ ساری نعمتیں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیچ ہیں. بالکل ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے پیغام توحید اس کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ المکرمہ میں زندگی تنگ کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ کی اذن سے اللہ تعالیٰ کی وحی کے روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدایت آپ کو دی گئی تو آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی. ظاہر ہجرت کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، ان کی زندگی اجیرن بنائی جا رہی تھی، تو ظاہر ہے اسلام کا پیغام وہاں پہنچانا ممکن نہیں تھا. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں اور وہاں میرا پیغام پہنچائیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مکہ المکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی. مدینہ المنورہ ہجرت فرماتے ہوئے آپ دیدہ تھے. مکہ المکرمہ سے خطاب کر کے فرما رہے تھے اے بیت اللہ میں تجھے بہت عزیز رکھتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں. اگر تیرے اس شہر کے لوگ مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھے نہیں چھوڑتا، لیکن چونکہ مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ چکا ہے، اس لیے میں تجھے رخصت کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کے لیے راہ سفر اختیار کر رہا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب. آئیے ناظرین اس پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بلال احمد کشمیر سے بات کر رہا ہوں سر. جی بلال صاحب سوال کیجئے. حضرت صاحب سے یہ سوال دریافت کرنا ہے بغیر کوئی مسئلہ کہ مجھے یہ دریافت کرنا تھا کہ جو عید میلاد النبی جو ہم ابھی تقریبات جو ہو رہی ہے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اس منانے پہ یا جو جشن منایا جا رہا ہے کس حد تک صحیح ہے اور کیسے اس کو ہم ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس اتنا ہی سر. ٹھیک بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی آئیے ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جموں کشمیر سے عبدالحمید سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے اپنا. میں نعت شریف سننا ہے تو کجا من کجا. ٹھیک جموں کشمیر سے. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب بلال صاحب نے سوال کیا تھا جموں کشمیر سے کہ ہمیں میلاد النبی کس طرح سے منانا چاہیے. جی جی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے جو مقاصد ہیں ہم نے ابتدائی کلمات میں بیان کر دیے ہیں. ظاہر ہے اس روشنی میں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے. بے شک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک پیغام ہم تک پہنچایا ہے ہم خیر امت ہیں. ہم اس بات کی امین ہیں کہ اس پیغام پر سچے دل سے زندگی تمام عمل کریں، اپنے گھر والوں کو اس پر عمل پیرا بنائیں اور پھر مسلمانوں کو اس کی تلقین کریں اور جو لوگ ایمان کی نعمت سے مشرف نہیں ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں. ظاہر ہے اس طرح عید میلاد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منائی ہیں. ہم بھی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تشریف آوری پر خوشی مناتے ہیں، دل و جان سے خوش ہوتے ہیں اور اپنی خوشیاں سب کے درمیان بانٹتے ہیں. لیکن ایک اس کا ظاہری پہلو ہے اور دوسرا ایک اس کا باطنی پہلو ہے. ظاہری پہلو وہ ہے جو آج امت نے اختیار کر رکھا ہے
کہ جشن کیے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان سب کا مقصد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا ہے تو ظاہر ہے ان خطوط پر ہم کام کر سکیں گے جس کی شریعت نے رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ جی لیکن میلاد کی حقیقی خوشیاں یہ ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو روشن و منور کریں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے سینوں کو معمور کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنے آپ کو عمل پیرا بنائیں اور اس طرح ساری انسانیت کو اس کی دعوت دیں، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے عید میلاد کی جو خوشیاں ہیں وہ دو چند ہوں گی اور حقیقی معنی میں ہم عید میلاد النبی منانے کے مستحق ثابت ہو سکیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی اسد صاحب ہمارے پاس۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم لوگ پپونا سے بول رہے ہیں۔ سوال کیجئے۔ جی تہجد کی نماز جو ہے نا، تہجد کی نماز جی تو وہ ایک نیند لے کے پڑھنی چاہیے یا عشاء کے بعد بھی پڑھے تو چل سکتا ہے؟ میلاد النبی کے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ وقت رہا تو چونکہ ہمارے پروگرام سے متعلق یہ سوال تو نہیں، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ ضرور آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم سری نگر کشمیر سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے۔ میرا مستقبل سے سوال ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہمیں وتر کتنے ٹائم کے بعد پڑھنا ہے، اور وتر 2 تشہد سے پڑھنا ہے کہ ایک ہی تشہد سے پڑھنا ہے؟ ٹھیک۔ ہلو جی جی ہاں جی۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، دنیا میں آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح اور کلمہ پہلے ہی بولا تھا کہ ان کے بعد آ گیا۔ سوال پھر سے دہرائیں گے آپ؟ دوسرا سوال۔ ہاں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم نکاح ہوتا تھا جی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم، جی، تو ان میں سے کیا فرق تھی؟ اور دوسری کی نماز وہی آئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولی تھی یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں؟ ٹھیک ہے، ڈفرنس ان کی بھی بولنا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جمشید پور۔ سوال کیجئے اپنا۔ اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے۔ جی محترم سوال کیجئے اپنا۔ معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں۔ جی اسد خان صاحب، ایک نعت کی فرمائش آئی تھی شری نگر سے، تو کجا من کجا، تو میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کے لیے وہ نعت پیش کریں۔ جی اسد صاحب۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، نور کی تلگئی چادر چار سو، ہو غیمہ کی پوری ہوئی آرزو، مصطفیٰ مجتبی شاہ کون و مکان، رب کی سرکار جب ہو گئے روبرو، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم،
رسولوں کے رسول اللہ ہی اللہ، ہو رسولوں کے رسول اللہ ہی اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ میں نے سب سے کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، فرش سے عرش تک نور کا ہے سما، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، آسی امت کی قسمت سنورنے لگی، بارش رحمتوں کی برسنے لگی، اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے، اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے، رب کے آ گئے رسول اللہ ہی اللہ، رب کے آ گئے رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ بہت بہت شکریہ اسد خان صاحب۔ اور مفتی صاحب آپ سے ہمارا یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کا استقبال کس طرح سے کیا گیا؟ ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیا ہے آپ نے۔ مکۃ المکرمہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچانے کی وجہ سے بہت ستایا گیا، ظلم اٹھائے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا چراغ گل کر دینے کی سازشیں بھی رچی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، یہاں تک کہ آپ کے مبارک دولت قدے کا کفار و مشرکین نے محاصرہ کر لیا تھا اور طے کر لیا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر برآمد ہوں گے ہم ان کو شہید کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہوئے یاسین شریف کی کچھ آیات تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور کچھ ریت کے ذرے ایسے اچھالتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگاہوں کے سامنے سے تشریف لے گئے لیکن وہ دیکھ نہیں پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، چونکہ مدینہ المنورہ میں پہلے ہی سے وہاں کے رہنے والے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بعض قبائل ایسے بھی تھے جو حج کے موقع پر یہاں حاضر ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف اسلام بھی ہو گئے تھے۔ ظاہر وہ نعمت ایمان لے کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں جب چرچا ہوا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا تو وہاں کا سارا حال و ماحول بہت خوش ہو گیا، خوشیاں منانے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سب لوگ منتظر تھے، پلکیں نچھاور کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے اور درمیان میں اثناء راہ آپ کو بڑی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، یہاں تک کہ دشمن آپ کا پیچھا کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں پناہ لینی پڑی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، پھر غار ثور سے آپ نکل کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور سب سے پہلے آپ قباء کی بستی میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، پھر قباء کی بستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ جو چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ترانے گا رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی و مسرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سمجھیے
اپنے دلی جذبات کا نذرانہ اشعار کی صورت میں پیش کر رہی تھی، اور مدینہ المنورہ میں رہنے والے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں رونق افروز ہوں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ میری اونٹنی ہے، اس پر میں چھوڑتا ہوں، یہ جہاں رک جائے گی میں وہاں قیام کر لوں گا۔ تو چنانچہ آپ کی جو ناقہ تھی وہ آگے بڑھتے بڑھتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دولت قدے کے سامنے رک گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہیں رہنا ہے، چونکہ میری اونٹنی نے یہیں قدم جما دیے ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے جانے کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام عام فرمایا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی صاحب، میرا صادق محی صاحب سے بات کر رہا ہے۔ جی اپنا سوال کیجئے، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بات کر رہا ہے ابو سلام یاقوت پورے سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال کیجئے اپنا۔ ہاں جی یاقوت پورے سے۔ جی آپ کا سوال کیا ہے محترم؟ میرا سوال یہ ہے کہ صادق محی صاحب السلام علیکم، عید میلاد النبی مبارک۔ میرا سوال یہ ہے صاحب کہ یہ عید میلاد النبی کے لیے جو بھی خرچہ ہوتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ حدیث ہے کیا اس کی تعلق سے ٹھیک کریے صاحب، مہربانی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں مہاراشٹر ناندیڑ سے۔ جی سوال کیجئے۔ ہاں مجھے عید میلاد النبی کی تعریف سے پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے۔ جی اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہیں نا؟ جی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ اور کیا عبادت کرنا ہے اس دن خاص صحیح حدیث سے جاننا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا سوال۔ جی جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ناندیڑ سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں کشمیر سے ہوں۔ جی سوال کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کیا کچھ خصوصی پیغام، مطلب کچھ خصوصی کام کرنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ باقی دنوں سے تو الگ ہے، مطلب خصوصی کام پر اس کسی زور دیا گیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب ناندیڑ سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ میلاد النبی کے دن 12 ربیع الاول کے دن ہم کیا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ان کا دوسرا سوال تھا کہ اس دن کس طرح کی عبادت کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب۔ رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوشنبہ یعنی پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دوشنبے کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میری ولادت دوشنبے کو ہوئی ہے، اس کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو امت کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے کہ وہ بھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہتا ہو تو شرعاً منع نہیں ہے، لیکن اسلام نے ایسا کوئی حکم بھی نہیں دیا ہے، یا ایسی کوئی فضیلت بھی 12 ربیع الاول کے روزے کی احادیث میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ البتہ پیر کے دن کی روزے کی فضیلت احادیث پاک میں آئی ہے۔ اس تناظر میں اگر کوئی جذبے سے 12 ربیع الاول کا بھی روزہ رکھتا ہو تو انشاءاللہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اور اب رہا عید میلاد النبی کے دن کیا کرنے چاہیے، ظاہر ہے عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول شریف کے دن کسی طرح کی عبادت یا کسی طرح کے ذکر و فکر کی نہ احادیث پاک میں اطلاع دی گئی ہے، نہ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، نہ حضرات خلفائے راشدین نے اس پر کوئی عمل کیا ہے، نہ ہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 12 ربیع الاول کے دن کسی خاص عبادات کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کا اہتمام کریں، کثرت سے درود پاک کا ورد کریں، اور پھر آپ چاہتے ہیں
تو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو کھلائیں پلائیں، کپڑے پہنائیں، ان کی مدد کریں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا پر شفیق و مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی برہنار نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سمجھیے خوشی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی و مسرت میں، آپ کی پیدائش کی خوشی و مسرت میں ہم اگر غریبوں کی دلجوئی کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، غریبوں کی مسیحائی کرتے ہیں، ان کے علاج و معالجے میں مدد کرتے ہیں، اور ان کے غربت میں مددگار ہوتے ہیں، بیواؤں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ سارے کام ہیں جو 12 ربیع الاول شریف کے دن کرنے کے ساتھ ساتھ ساری زمانے میں زندگی کے تمام اوقات میں کرنے کے کام ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اسد صاحب ایک نعت کی فرمائش بھی آئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی اسد خان صاحب۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دل، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہے کرنا دم ٹوٹ جائے، کہیں دور رہے کرنا دم ٹوٹ جائے، کہیں کاش طیبہ میں ہو میرے ماہ مبین، دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا، کہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد خان صاحب اس بہترین کلام کے لیے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے، اور مفتی سید صادق محی الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے حیدرآباد سے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔